بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ محب طبری نے اپنی کتاب الریاض النظرہ میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حلب کے کچھ رافضیوں نے لاکھوں اشرفیوں کی رقم اور بے شمار تحفہ امیر مدینہ کی خدمت میں رشوت کے طور پر اس مقصد کے لیے پیش کیے کہ وہ انہیں مسجد نبوی میں رات بھر رہنے اور روزہ مبارکہ میں نقب لگا کر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے مبارک جسموں کو قبر انور سے نکال کر لے جانے کی اجازت دے۔ رشوت خور بدکار امیر لالچ کا شکار ہو گیا اور ان خونخوار درندوں کو مسجد نبوی میں رات بھر رہنے اور اپنا منصوبہ پورا کر لینے کی اجازت دے دی، اور مسجد نبوی کے شیخ الخادم شمس الدین ثواب کو حکم دے دیا کہ جس وقت رات میں ان روافض کا گروہ مسجد نبوی میں داخل ہونا چاہے ان کے لیے دروازے کھول دینا۔ شمس الدین ثواب کا بیان ہے کہ آدھی رات کو 40 آدمیوں کا گروہ کدال، پوڑے اور دوسرے کھدائی کے آلات و سامان سے مسلح ہو کر مسجد نبوی میں داخل ہوا، اور میں مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کر رونے لگا، مگر اپنے مولا کی شان کے جیسے ہی یہ مردود لوگ ممبر شریف کے قریب پہنچے، ایک دم سب کے سب زمین میں دھنسنے لگے، یہاں تک کہ سب زندہ درگور ہو گئے۔ 2/3 رات گزرنے کے بعد امیر مدینہ نے مجھے طلب کر کے ان لوگوں کا حال پوچھا تو میں نے آنکھوں دیکھا ماجرا عرض کر دیا کہ وہ سب زمین میں دھنس گئے۔ امیر مدینہ نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ تم بالکل پاگل اور دیوانے ہو گئے ہو، بھلا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ پتھر کے فرش میں 40 آدمی زمین کے اندر دھنس جائیں؟ میں نے عرض کیا کہ امیر خود چل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ابھی تک ان لوگوں کی زمین میں دھنس جانے کا نشان باقی ہے، اور ابھی تک ان کے کچھ لباس وغیرہ زمین میں دھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر امیر مدینہ سناٹے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ خبردار، ہرگز تم اس راز کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، ورنہ میں تمہارا سر اڑا دوں گا۔ زمانہ ماضی میں دشمنان اسلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور ایذاء رسانی کے لیے کیسی کیسی خوفناک سازشیں اور کیسے کیسے گندے اور گھنونے منصوبے بنائے، مگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ کتنا حق اور سچا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، یعنی اے محبوب، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ کفار مکہ بڑی بڑی کوششیں اور انتہائی جد و جہد کرتے رہے کہ پیغمبر اسلام کا خاتمہ کر کے اسلام کا نام و نشان مٹا دیں۔ کبھی رات میں کاشانہ نبوت کا محاصرہ کر کے پیغمبر برحق کے قتل کا منصوبہ بنایا، تو کبھی دوران سفر میں رات کے اندھیرے میں اچانک قتل کر دینے کا منصوبہ تیار کیا، کبھی میدان جنگ میں حملہ کر کے شہید کر دینے کا عزم کیا، کبھی جادوگر کے کبھی زہر کھلا کر مارنے کا منصوبہ بنایا۔ غرض پیغمبر اسلام کے نام و نشان کو مٹا دینے کے لیے کوئی ایسی دسیہ کاری نہیں تھی جس کو کفار نے نہ کیا ہو، لیکن ہر موقع پر خدا کا وعدہ پورا ہوا، اور جب بھی کفار نے کوئی سازشی حملہ کیا اور چراغ نبوت کو بجھا دینے کا ارادہ کیا تو اللہ کی طرف سے ایسی نصرت و حفاظت کا سامان ہو گیا کہ کفار کے سارے منصوبے خاک میں مل گئے۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔